ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 6 اور 7 آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے گزشتہ آیات کے اندر مومنین کا ذکر فرماتا ہے اور متقین لوگوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کافروں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جو کافر جن کے قسمت کے اندر کفر لکھا جا چکا ہے، جو ہمیشہ ڈھٹائی کے اوپر رہ کر کفر کرتے ہیں، یعنی جس طرح ابو جہل، ابو لہب، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کی ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن انہوں نے اللہ کے خلاف اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنے دل کے اندر اناد رکھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ فرما دیا کہ اے حبیب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت اس بات کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اس بات کی وجہ کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں کے اوپر شروع سے مہر نہ لگائی تھی۔ مہر لگانے کی وجہ کیا تھی کہ ان بڑے کافروں نے جو ہے وہ انبیاء کرام کا انکار کیا، انبیاء کرام کے ساتھ بغض رکھنے لگے، ان کے ساتھ دشمنی رکھ لی، یہاں تک کہ مختلف قسم کے اناد کی بنا پر ان انبیاء، ان نبیوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ تو جب ان لوگوں نے نبیوں کو تکلیف پہنچائی، نبیوں کے ساتھ اناد رکھا، دشمنی رکھی، بغض رکھا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، یعنی ان کافروں کے دلوں پر جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اناد چھپا رکھا ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی کہ وہ حق بات سن نہیں سکتے، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ کیوں پردے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے دلوں کے اوپر جو مہر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے نبیوں کے ساتھ بغض رکھا، نبیوں کے ساتھ اناد رکھا۔ تو یہ اس طرح بات ہو گئی کہ اگر کوئی طبیب کے ساتھ اناد رکھ لے، بغض رکھ لے، اور پھر زہر قاتل کھا لے، اور اس کے بعد وہ حکیم کے پاس جائے اور لاکھوں علاج ہی کیوں نہ کروا لے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکیں گے اور وہ بالآخر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اور کافروں کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ کافروں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، اناد رکھا، اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی گئی، ان کے اوپر تبلیغ کا جب کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے اثر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی جو ہے وہ بغض رکھا اور اپنے دلوں کے اندر زہر پال رکھا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی تاکہ وہ حق بات کو اب نہ سمجھے، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی تاکہ وہ حق بات کو نہ سنے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اس وجہ سے پردے ڈالے تاکہ وہ حق کو نہ دیکھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اب ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔